صورتحال ایسی ہے برادران، آپ مجھے یہاں سندھ کا جو نصاب تعلیم ہے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس وقت تمام صوبوں کا نصاب تعلیم جو ہے وہ مرکزی حکومت کی ہدایات پہ ہی مرتب ہوتا ہے، مرکزی حکومت اسلام آباد کی حکومت جو نصاب مرتب کرتی ہے، جو تجاویز دیتی ہے، جو راستہ دکھاتی ہے، اسی قسم کا نصاب ہر صوبے میں بنتا ہے۔ تو لہذا کم و بیش سندھ کا بھی نصاب تقریباً ایسا ہی ہوگا۔ پنجاب کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ گلگت بلتستان میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں چلتی ہیں، تو حالت یہ ہے برادران کہ اب یہ حال ہی میں دوسری کی اردو، دوسری جماعت کی اردو میں ایک مضمون ہے صبح سویرے۔ صبح سویرے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی اور دوسری سطر میں ہی لکھا ہے کہ سویرے اٹھ کر ہاتھ منہ دھونا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ وضو کا طریقہ وہ ہے جس کو آپ کی فقہ باطل قرار دیتی ہے۔ آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، شایان علی کے بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وضو یوں کرنا ہے، اور آپ کے مجتہدین نے رسالہ عملیہ میں لکھا ہے کہ یہ طریقہ وضو باطل ہے، یہ طریقہ نہ وضو کا صحیح ہے، نہ اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سکھایا آپ کے بچے کو جا رہا ہے، آپ کے بھائیوں کو۔ اور پھر ستم والا ہے ستم یہ کہ دوسرے صفحے پر باقاعدہ وضو کرنے کی تصویریں دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ ہو تو میں آپ کو وہ تصویر بھی دکھاؤں گا، میرے پاس موجود ہے یہاں پر بھی، اپنے ساتھ میں لے کے آیا ہوں، کہ باقاعدہ تصویریں دی ہوئی ہیں کہ وضو کس طرح کرنا ہے، یعنی غیر فقہ جعفریہ کا وضو، اور پھر ایک انتہائی توہین آمیز بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ دشمنوں کے لیے مسلمانوں پہ اعتراض، پاکستان کے مسلمانوں پہ اعتراض کا ایک موقع، ایک عجیب تصویر دی ہوئی ہے کہ آخری تصویر یہ ہے، پاؤں دھونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، وضو کا آخری عمل پاؤں دھونا۔ میں یہ واضح کروں کہ جس مسلک کا یہ عقیدہ ہو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ باتیں کیوں سکھائی جاتی ہیں، ہم ایسے وضو کو باطل سمجھتے ہیں۔ وضو میں دکھایا یہ گیا ہے واش بیسن کے اندر پاؤں دھونا۔ دنیا کیا کہے گی؟ یہ پاکستان کے مسلمان، یہ پاکستان کی حکومت، یہ وزارت تعلیم اس جدید دور میں، اس مہذب دور میں ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ واش بیسن ہاتھ منہ دھونے کے لیے ہے یا پاؤں دھونے کے لیے ہے۔ یعنی پوری پاکستانی قوم کی توہین ہے یہ۔ وزارت تعلیم کی طرف سے یہ کتاب چھپی ہے، وزارت تعلیم اسلام آباد کی تائید سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے چھاپا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، عقائد کو لے لیں، وہ عقیدہ دکھایا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے جو آپ کا نہیں ہے۔ قرآنی آیات کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، جہاں کہیں پر ایسی آیت آتی ہے جس سے اہل بیت اطہار کی مدح ظاہر ہوتی ہے، وہاں ترجمہ توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں پر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا کوئی واقعہ بیان کرنا، کوئی ایسا اتفاق آ جائے تو وہاں پر بات نامکمل چھوڑ دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ڈرائنگ کے اندر بھی تعصب کا رنگ بھرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ احادیث رسول کا بھی یہی حال ہے، یعنی
تاریخ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، عقائد ہو، جتنی چیزیں ہیں ان سب میں صرف ایک فرقے کی ترجمانی ہے، اور پاکستان کی وفادار قوم، پاکستان کی محافظ قوم ملت جعفریہ کے عقائد کا کوئی احترام نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہمارا کوئی عقیدہ، ہماری کوئی بات نہیں لکھی گئی، ستم بالائے ستم یہ کہ ہمارے بچوں کو بھی وہ پڑھایا جا رہا ہے جس سے نہ مان کر میں شیعہ ہوں، جس کا انکار کر کے کوئی شیعہ ہو سکتا ہے، ماننے والا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تاریخ کی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور برادران، یہ چیزیں ایک عرصے سے اس طرح پڑھائی جاتی رہیں، اس طرح پڑھائی جاتی رہیں کہ ہم بھی سست ہوئے، عادی ہو گئے، حتیٰ کہ گلگت میں جب پہلی دفعہ اس حوالے سے طالب علموں نے جلوس نکالنا چاہا تو میں نے ان کو ایک نعرہ دیا، کہا کہ کہیں صدیق اکبر علی علی، فاروق اعظم علی علی۔ حیران ہو گئے، آج تک ہم کسی اور کو کہتے آئے ہیں، آج علی کے لیے یہ الفاظ کیسے استعمال کریں؟ کیا یہ علی کے شایان نشان ہیں؟ حالانکہ آپ سب سنتے آئے ہیں، علماء کرام بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کہ امت کے صدیق تنہا شخصیت حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے، فاروق واحد شخصیت حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ علی کے سوا کسی کے لیے بھی ہمارے عقیدے کے مطابق صدیق اکبر کا یہ لفظ سجتا ہی نہیں ہے۔ تو برادران، صورتحال یہ بن گئی کہ یہ باتیں پڑھ پڑھ کے ہم بھی عادی ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بچے بھی یہ باتیں پڑھتے ہوئے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے تعجب ہونے لگا، حق کا اظہار کرتے ہوئے تعجب کرنے لگے کہ کیا ہم حضرت علی کے لیے بھی یہ الفاظ کہیں یا نہ کہیں۔ ہم یہ کہتے رہے کہ جناب یہ نصاب تعلیم یہاں پر پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک شایان علی کا برابر کا حصہ ہے، لہذا نصاب تعلیم کے اندر بھی شیعہ عقیدے کا پورا احترام ہونا چاہیے۔ حد اقل یہ تو ہو کہ شیعہ بچوں کو کوئی اور عقیدہ نہ پڑھایا جائے، کوئی اور پڑھتا ہے بے شک پڑھے، ہمارا کسی اور کے عقیدے پر کوئی اعتراض و بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ بات کیوں پڑھائی جا رہی ہے جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں، جو ہمارے نزدیک غلط ہے۔ برادران، ہماری شاید اس میں اپنی کمزوری بھی ہے، زیادہ رواداری، امن پسندی، بھائی چارہ، دوستی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ہر چیز کی اپنی ایک حد ہوتی ہے۔ حیرت یہ ہے کہ یہ نصاب کا مسئلہ جو ہے جا کر ایک ذات کے ساتھ مخصوص ہو گیا، اور اس کی وجہ سے حکومت کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہونے لگی کہ یہ ایک بندہ واویلا کیوں کرتا ہے نصاب کے متعلق؟ پاکستان میں اتنے سارے علماء ہیں، وہ سب خاموش کیوں ہیں؟ یہاں تک کہ بندہ کے بارے میں
یہ فکر بھی بنائی جانے لگی کہ یہ شاید کسی غیر ملکی ایجنٹ کا کام کر رہا ہے، کسی اور کے اشارے پہ چل رہا ہے۔ اگر یہ سارے شیعوں کا مسئلہ ہوتا تو پاکستان بھر کے علماء اس کے بارے میں کوئی آواز اٹھاتے، لیکن الحمدللہ کہ قائد محترم نے اس حوالے سے جب قائد محترم کو یہ باتیں عرض کی، بتا دیں، تو انہوں نے اپنی بساط پر کوششیں کی، صدر محترم سے لے کر نیچے تک ان کو خطوط کے ذریعے ملاقاتوں میں وغیرہ میں اپنی تشویش سے آگاہ کیا، لیکن اب تک کوئی نتیجہ، خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔